وسلم وصلی علیہ. سلسلہ احکام جاری ہے. 14واں حکم تحقیق قتال در شہر حرام. اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں آپ سے تحقیق کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. قتال فی، شہر حرام سے بدل، یعنی اس میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرما دیجیے اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور اللہ کا کفر کرنا، انکار کرنا، اور مسجد حرام کعبہ کے مسجد حرام کعبہ اخراج اہلہ منہ اکبر، اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بدرجہ بڑھ کر ہے. یہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان کا قابو چلے، اور جو تم میں مرتد ہو جائے اپنے دین سے، پھر کفر میں مرے، تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، اور یہ اصحاب النار ہیں، دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کا شان نزول یوں بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن جہش کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا. ان کا چند آدمی کافروں سے مٹبوع ہوئی، لڑائی ہوئی. وہ دن تھا یکم رجب تھی، جبکہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ آج 30 جمادی الاخری ہے. مسلمان سمجھتے تھے 30 جمادی الاخری. واقعہ کیا تھا کہ وہ یکم رجب تھی، اور اشہر حرم میں رجب ہے، اور اشہر حرم میں قتال جائز نہیں، لڑائی جائز نہیں. تو اس پر مشرکین نے اعتراض کیا. صحابہ کرام کو بھی اشکال ہوا. یوں بھی آیا کہ بعض مشرکین مکہ وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ شہر حرام میں قتال کا کیا ہوگا. سمجھے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ شہر حرام کے بارے میں، اس میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اس لڑائی میں مہربانی اچھی بات. عامر بن حضرمی قتل ہوا تھا. اس میں نوفل بن عبداللہ کو بچ نکلا، بھاگ گیا تھا. حکیم بن عثمان اور کیسان بن عبداللہ گرفتار ہوئے تھے. تو 2 گرفتار ہوئے تھے، ایک بھاگ گیا تھا اور ایک قتل ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے جان بوجھ کر رجب میں قتال نہیں کیا تھا، تاریخ کا مغالطہ ہوا. اس پر یہ آیت اتری. اس میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو
ایمان قبول کرنے سے روکنا، توحید سے روکنا، مسلمانوں کو مسجد حرام میں مکہ میں ٹھہرنے نہ دینا، تنگ کر کے حتیٰ کہ انہیں مجبور کرنا ہجرت پر، سمجھو یہ ایسے گناہ ہیں جو قتل سے بڑھ کر ہیں، یہ فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تم اپنے اعمال پہ غور کرو، ہاں جی ان سے تو اتفاقاً ایسے ہوا ہے۔ اشہر حرم میں قتال اب ممنوع ہے یا جائز ہے؟ اس میں بعض کا مسلک یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، اب بھی یہ حکم ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ناسخ توبہ کی آیت نمبر 36 کا توبہ کی آیت نمبر 5، فیضان سلخ الاشہر الحرم، ہاں جی جب اشہر حرم گزر جائیں تو پھر انہوں قتل کرو تم جہاں انہوں پاؤ، سمجھو تو یہ اشہر حرم گزر جائیں، مخصوص میعاد والے مہینے گزر جائیں، اب اس کے بعد مطلق حکم ہے، پھر وہاں کسی اشہر حرام کا استثناء نہیں کیا، ہاں جی ہر جگہ جہاں پاؤ جس زمانے میں پاؤ، معلوم اگر ناسخ ہے اب اشہر حرم میں قتال جائز ہو گیا۔ تفسیر کبیر اور بیضاوی میں اشہر حرم کے منسوخ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اشہر حرم کے ان کی حرمت منسوخ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ یہ کافر تم سے ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے، کفر کی عداوت دائمی ہے، کفر کی عداوت دائمی اس کا بیان ہے۔ ان کا تو مقصد و منشور یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، اس واسطے ان کے اعتراضات کی پرواہ مت کرو، ان کے اعتراضات کی پرواہ مت کرو، سمجھے اپنے کام میں کام رکھو۔ ہاں ان لوگوں کی اگر ایسی محنت سے ایسی کوشش سے کوئی اثر قبول کر لے، کسی کو اسلام کے بارے میں وسوسہ ہو جائے اور اسلام سے پھر جائے، ہاں جی تو سن لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مرتدین کا انجام جو تم سے پھر جائے اپنے دین سے پھر کفر میں مرے، فَأُولَٰئِكَ حَابِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے۔ ارتداد کے بعد اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر کوئی مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لے، پھر مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو اب جو زمانہ ارتداد سے پہلے نمازیں پڑھی تھی ان پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ اعمال اب محفوظ ہوں گے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نہیں ملیں گے، سمجھو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ان کا اعتبار ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ جب اشہر حرم کو گناہ کبیرہ کہا ہے، اشہر حرم کے اندر قتال کرنے کو گناہ کبیرہ کہا ہے، تو صحابہ کرام کو شبہ ہوا کہ پھر ان کا تو جہاد ہی قبول نہ ہوا، اس شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ سمجھے گناہ ہوا تو ثواب کیا ملے گا؟ تو جواب دیا کہ جو لوگ ایمان لائے
ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہاں جی، تو ان کو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ثواب دیں گے، ان کو ثواب ملے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یہ غلطی ہو گئی تو کون جانور کے کی ہے؟ اللہ بخشنے والے مہربان ہے، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پہلے حکم ارشاد ہوا تھا 14واں، اب یہ 15واں ہوگا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے نفع کی چیزیں بھی ہیں، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ یہاں جو اس میں کبیر فرمایا ہے، ان کے ذات کے اندر گناہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ اگر اس کے ذات کے اندر گناہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا تو پھر تو یہ حرام ہو گئی اسی آیت سے، حالانکہ یہ اس آیت سے شراب حرام نہیں ہوئی۔ یہ تو پہلی بات ہے، حرمت کی پہلی آیت ہے جس میں اس کی صرف قباحت کو بیان کیا ہے۔ اس میں اسم جو فرمایا اس میں کبیر ہے، یعنی عوارض کے اعتبار سے، نشہ پینے سے نماز میں خلل آتا ہے، نشہ پینے سے عقل جاتی رہتی ہے، تو احکام کی پابندی تو عقل سے ہوتی ہے، جب عقل نہیں رہے تو احکام کی پابندی کیسے ہوگی؟ اس واسطے ان عوارض سے ان کے یہ گناہوں کا باعث ہے، یہ اسم کبیر یہ فرمایا ہے اس آیت میں۔ شراب کے بارے میں تدریجاً حکم آیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ پر بڑی مہربانی فرمائی، سمجھے، تربیت فرمائی ہے اللہ نے امت کی، خود صحابہ کی تربیت کی ہے، خود تربیت کی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بہت پی جاتی تھی، جیسے پانی پیا جاتا ہے ایسے پی جاتی تھی، تو اس رسم کو اگر شروع ہی سے کہہ دیا تھا کہ اس کو چھوڑو تو بڑی دقت پیش آتی، سمجھے، تو پہلے اس کے نقصانات وہ سمجھائے، نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ اس واسطے اسی آیت کے اترنے سے بعد رات تو بالکل دونوں کام چھوڑ دیے، جوا بھی چھوڑ دیا، شراب بھی چھوڑ دی کہ یہ مفید نہیں۔ اور بات نہ کہ ابھی حرمت کا حکم تو نہیں آیا، پیتے رہے، واقعہ پیش آیا۔ عبدالرحمن بن عوف نے دعوت دی، دعوت کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، اس میں شراب حرام نہیں تھی، شراب بھی چلی، جام چلے، ہاں جی۔ پھر سیدنا علی نے نماز پڑھائی، سورۃ کافرون کی تلاوت ہوئی، لا اعبد کی جگہ اعبد پڑھا گیا، سمجھے۔ پھر یہ دوسری آیت اتری جی کہ جب نشہ کی حالت ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، تو جزوی حرمت آ گئی کہ نشہ کے وقت نماز نہیں پڑھنی، نماز کا وقت ہو تو اس سے پہلے شراب نہیں پینی، یہ مطلب ہے، اس میں شراب نہیں پینی۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس طرح کا واقعہ اور بھی پیش آیا تھا، عتبان بن مالک نے دعوت کی، کھانا کھلایا، سمجھے، وہاں بھی شراب کا جام چلے، سمجھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ نقشے کی حالت میں اپنے آباء و اجداد کی تعریف کی اور دوسروں کی مذمت کر دی۔ ایک انصاری کو غصہ آیا، اس نے اونٹ کے جبڑے ہڈی پڑی تھی اٹھا کے ماری، تو زخمی ہو گئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ۔ تو پھر یہ آیت مائدہ کی اتری جس کے آخر میں حل انتم منتہون، کیا تم اب باز آنے والے ہو، تو اس میں پھر مطلق حرام حرمت ہو کما۔ آیت نمبر 90-91 سورۃ مائدہ کی نکال کے دیکھ لو۔ اللہ
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، یہ تھان، تیر، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی اعمال ہیں، گندے ہیں. اس سے بچو تاکہ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان تو تمہارے درمیان عداوت، بغض یہ ڈالنا چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے. تو حال انتم منتہون، کیا تم اب اس کو روکتے چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ باہر نہیں آتے. یہ حکم ہوگا کہ اب نہیں کیا. بس اس آیت اترنے کے بعد پھر شراب مدینے کی گلیوں میں ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش میں پانی بہتا ہے. شراب کی حرمت ہوگی اس آیت کے بعد. 3 دفعہ کا مطلب 3 آیتیں اتری. پہلی آیت یہ ہے، اس میں صرف قباحت بیان فرمائی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ 16واں حکم، مقدار انفاق، کتنی مقدار خرچ کریں. ماذا ينفقون، ہاں جی، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. 2 باتیں پوچھیں، ماذا کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں. سمجھے؟ قُلِ الْعَفْوَ، سمجھے؟ پہلے بھی آیا تھا انفاق کے بارے میں. ہاں جی، وہاں مستحق ارشاد فرما دیے تھے کہ والدین پر خرچ کرو، اقربا پہ خرچ کرو. سمجھے؟ تو خرچ اپنی ہمت کے مطابق جتنا چاہو کرو، لیکن ہم اس کا استحقاق بتاتے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے. یہاں فرمایا کوئی لعف، جتنا ہو، جتنا آسان ہو، جتنا آسان ہو. آسانی ترجمہ کیا کوئی لعف. حضرت کا ترجمہ کوئی لعف جو زائد ہو، تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. بینک بیلنس نہیں بڑھانے ہیں، مقابلہ نہیں کرنے کہ میرا بینک بیلنس بڑھا ہوا ہے. ہاں جی، میسر سے، جوئے سے کیا ہوتا ہے؟ جوئے سے جناب ہرس بڑھتی ہے، ہرس، مال کی ہرس بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. مال جمع کرنا، ہاں جی، دوسرے سے زیادہ مالدار ہونا، ہاں جی، اس کا جواب انفاق سے ہے. اس واسطے اس جوئے کی حرمت کے بعد، جوئے کی قباحت بند کرنے کے بعد انفاق کا حکم ہوا ہے. ہاں جی، کوئی لعف، جتنا ہو زائد ہو خرچ کرو بس. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ ایسے کھول کھول کے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کی زندگی میں، ہاں جی، تمہیں کیا چیز نفع دے سکتی ہے. ہاں جی، معاملات جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے سوچا کرو. صرف دنیا کے لیے نہیں کہ دنیا میں کیا نافع ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے سوچا کرو. ہاں جی، تاکہ تمہارے لیے جو نافع ہو دونوں میں، دنیا اور آخرت میں، وہ عمل کیا کرو. یسألونک عن الیتامی، 17واں حکم ہے. یتامہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، اولیاء کے پاس مال ہوتا یتامہ کا، کوئی فوت ہو گیا، چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، اس کا مال ہے. اب حکم آیا کہ کسی کا مال تو کھانا نہیں تم نے ناجائز طریقے سے. ہاں جی، یتیم کا مال دوسرے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو اب اولیاء کے لیے بڑی پریشانی، یتیم کا مال الگ کر دیا. اب الگ پکاتے تھے ان کے لیے. بڑا اوقات یہ بچہ ہے، بچے کو جی نہیں چاہتا کھانے کو، کھایا ہی نہیں اس نے، بچ گیا. خود کھانا نہیں ہے، ضائع ہو گیا، سڑ گیا. ہاں جی، کبھی تھوڑا کھا لیا، باقی بچ گیا. اس طرح جو ہے بچوں کے مال میں کچھ ضائع ہونے کے خطرات ہوئے. سوال کیا کہ یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے. اور حساب رکھنا مشکل ہے، پائی پائی کا، الگ کھانا اس کو پکایا جائے، الگ رکھا جائے. ہاں جی، الگ رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، حساب رکھنا، یہ پریشانی تھی. اس پر جو ہے حکم آیا کہ مقصود یہاں اصلاح ہے، جس میں یتامہ کے مال کی حفاظت ہو. ہاں جی، وہ صورت اختیار کر لی جائے. اگر
مال کو ملا دینے میں، یتامہ کے مال کی اس میں خیر ہے، یتامہ کا بھلا اس میں ہے، نفع اس میں ہے، تو کوئی حرج نہیں ملا کر۔ کھانے پینے میں مال ملا لیا جائے جتنا ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الگ رکھا جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ الگ رکھا جائے۔ توجہ ہے؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہیں، خرچ شامل کر لو، ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، دینی اعتبار سے بھائی ہیں، اس واسطے ان کی خیر اسی میں ہے، ان کی مسرت اسی میں ہے، تو ایسا کر لو، اجازت ہے۔ اللہ جانتے ہیں مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، مصلح اور مفسد کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تھوڑا سا ملا دیا باقی سارا اس کا ملا کے کھاتے رہے، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کس کی نیت ملانے سے گڑبڑ کی ہے اور کس کی نیت ملانے میں مال یتامہ کی حفاظت کی ہے۔ ہاں جی، مفسد مصلحت ضائع کرنے والا، مصلح مصلحت کی رعایت رکھنے والا، تو مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو مصلحت ضائع کرنے والے سے اللہ خوب جانتے ہیں کون ہے ضائع کرنے والا اور کون ہے مصلحت کی رعایت رکھنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، پائی پائی کا حساب الگ الگ رکھنا تو مشکل تھا، اس میں ڈال دیتے، لیکن اب اللہ نے نرمی کی ہے، ملانے کی اجازت دی ہے، تو جس صورت میں یتامہ کے مال میں مصلحت ہو وہ صورت اختیار کی جائے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ 18واں حکم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اناکحۃ کفار، کافروں سے نکاح کرنے کے بارے میں، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مومن باندی بہتر ہے مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرکین سے نکاح نہ کیا کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایمان والا بندہ عبد بہتر ہے مشرک سے، اگر تو آزاد کیوں نہ ہو، تمہیں بھلا لگے، بھلے واجب کو۔ عدم مناقض کا سبب اولئک یدعون الی النار، یہ تو داعی ہیں جہنم کے، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، بخشش کی طرف، اپنے فضل سے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ سوچیں دونوں لعلہم یتذکرون، غور و فکر کریں۔ توجہ ہے؟ مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے، بت پرست مشرک نکاح جائز نہیں۔ تعمیم کر لی جائے تو اہل کتاب کو بھی شامل، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کیا کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مشرک عورت ہے، مرد مسلمان ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان عورت ہے، مرد مشرک اور کافر ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح تو کافر سے جائز نہیں، خواہ کافر مشرک ہو خواہ کتابی ہو، مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، یہ حکم سمجھو۔ دوسری صورت کہ مسلمان مرد سے نکاح کسی کافرہ کا، تو مشرکہ سے تو نکاح جائز نہیں ہے، کتابیہ سے نکاح جائز ہے۔ کتابیہ سے نکاح کیا ہے؟ جائز۔
یہودیہ نصرانیہ ہو مسلمان سے نکاح کر لے جائز نکاح ہو جائے لیکن پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ نہیں پسندیدہ یہ ہے کہ دیندار کو تلاش کیا جائے سمجھے اہل ایمان دیندار اس سے نکاح پسند یہ ہے لیکن کتابیہ سے نکاح بھی جائز ہے کتابی نکاح بھی کیا ہے جائز کتابیہ سے نکاح جائز اس صورت میں ہے جب وہ اہل کتاب ہوں آج کل جو کہلائیں تو مسیحی نہ انہیں تورات کا پتہ نہ انجیل کا پتہ نہ سیدنا عیسیٰ السلام کو نبوت کے قائل کہلائیں وہ مسیحی عیسائی کہلائیں تو صرف کہلانے سے صرف اس قوم میں شامل ہونے سے یا وہ مذہب کے ہی منکر ہوں مذہب کا ہی پتہ نہیں ان کو تو یہ ملحد ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ایسی عورت کا مسلمان سے نکاح جائز نہیں ہے کوئی مسلمان بھی کافر ہو جائے مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے سمجھے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح باقی نہیں رہتا سمجھے اگر کوئی غیر مسلم عورت اسلام کے کمالات دیکھ کے مسلمان ہو جائے اور وہ دارالاسلام میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس رہ رہے ہیں مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کس سے اس کے خامد سے اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں اگر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی ہے اور اگر اسلام قبول نہ کرے انکار کر دے تو تفریق ہو جائے گی نکاح ختم سمجھ اس کے بعد عدت گزار کر پھر وہ دوسری جگہ نکاح کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ مسلمانوں کے وہاں نہیں رہتے دار الحرم میں ہیں جہاں اسلامی نکاح نہیں ہے تو وہاں پھر پوچھنا نہیں ہے پھر کیا ہوگا اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے گزارنے کے بعد اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا فسخ ختم ہو جائے گا پوچھے بغیر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر عدت گزارنی ہوگی اس کے بعد پھر عدت گزارنی ہوگی یہ عدت نہیں گزری سمجھے پھر اس کے بعد عدت گزار کر حیض ہے تو 3 حیض ورنہ 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد پھر اس کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا جائز ہوگا پھر کسی اور سے نکاح کرنا جائز ہوگا ہاں جی اس میں غفلت ہو رہی ہے بس کوئی مسلمان ہوئی عورت جٹ سے کسی اور سے نکاح کر دیا یہ بات ٹھیک ہے عدت کا گزرنا ضروری ہے سمجھے اگر عدت گزارے بغیر نکاح کر دیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا چاہے وہ کافر کی عدت میں نکاح ہوتا ہی نہیں سمجھے عدت میں کہا کسی اور سے نہیں ہوتا اب مسئلے سمجھ آ رہے ہیں اچھا اللہ آج کل نکاح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ذمہ ہے لازم ہے کہ جب بھی ان کی کسی بچی کا نکاح جو ہے اس کا پیغام آئے تو اس بات کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں اس واسطے کہ اسکول کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں نا تو سائنسی اثرات سے مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں یا مذہب کے احکام پر ان کو اشکال ہو جاتا ہے
یا کسی ایسی تنظیم سے منسلک ہو جاتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. سمجھے؟ اس واسطے اس کے عقائد کی جانچ پڑتال پہلے ضروری ہے. نکاح تو مومن سے ہوگا. یہ نہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو ہم جانتے ہیں اس کے باپ کو. اس کے باپ سے نکاح نہیں کر رہے. جیسے نکاح کر رہے پہلے اس کو جانچ لو, اور جس سے نکاح کر رہے ہو نا پہلے اس کو جانچ لو یہ کہاں پڑھ کے آیا ہے. ہاں جی, اس کے نظریات عقائد کیا ہیں. ہاں جی, بہت سے واقعات پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے. سمجھے؟ اللہ معاف فرمائے. مذہب سے بیزاری ہو رہی ہے. سمجھے؟ اسلام کے احکام پہ مسلمان بچوں کو اعتراضات ہو رہے ہیں, شکوک و شبہات ہو رہے ہیں. سمجھے؟ خطرناک بات ہے, خطرناک. اپنے ایمان کی حفاظت جہاں لازم ہے وہاں اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. سمجھے؟ بہت غفلت ہے. ہاں جی, کیا ہوتا ہے؟ سکول بھیجنے میں بڑا اہتمام ہے. ٹھیک ہے, عصری تعلیم ضرورت کے تحت ہے, ہونی چاہیے, بقدر ضرورت ہونی چاہیے. اور ضرورات تقدر و بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہے اسے سیکھو. اس کا یہ معنی نہیں کہ دین, اسلام, مذہب, قرآن, پیغمبر سے آدمی باغی ہو جائے. سمجھے؟ پوچھو سکول جانے والے پڑھنے سے تو قرآن بھی آتا ہے ناظرے, تو قرآن کریں گے ہم عربی پڑھنے جاتے ہیں, عربی پڑھتے ہیں. ہاں جی, قرآن کو جو ہے عربی کہتے ہیں, عربی پڑھتے ہیں. ہاں جی, کیا پڑھتے ہو؟ وہ ناظر بھی کوئی پڑھنے جاتا ہے, کوئی نہیں آتا. نہیں, ہم نے نہیں پڑھا جی. قرآن پڑھا نہیں پڑھا جی. نماز آتی ہے, دعا آتی ہے نہیں آتی. اس کو کچھ نہیں آتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ 19واں حکم, حرمت جماع فی الحیض. حیض کے اندر جماع حرام ہے. قُلْ هُوَ اذًا, یہ آپ سے تحقیق کرتے ہیں حیض کے بارے میں. محیض مصدر ہے مبید کی طرح. تو جواب دیجئے یہ گندگی ہے. عورتوں سے حیض کے اندر الگ رہو. عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ پاک ہو جائیں. پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ. جب پاک ہو جائیں, خوب پاک ہو جائیں, تو فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جس طرح تمہیں اللہ نے بتایا ہے, حکم دیا ہے, وہاں سے تم ان کے پاس جایا کرو. ان اللہ يحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ جو ہے حیض کے دوران ناف سے لے کر گھٹنے تک استمتاع جائز نہیں ہے. سمجھے؟ استمتاع جائز نہیں. یہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ ہاں جی بدن سے استمتاع جائز ہے. دوران حیض اگر کوئی غلطی سے جماع کر بیٹھے تو اس پر توبہ لازم ہے. توبہ کرے, اور بہتر ہے کہ کچھ صدقہ بھی کرے. بہتر ہے کہ کچھ صدقہ بھی کرے. عورت اگر حیض سے پاک ہو گئی, یعنی 10 دنوں پر اس کا حیض پورا ہو گیا, تو پاک ہونے کے بعد حیض رک جانے کے بعد ہی صحبت کرنا جائز ہے. اور اگر 10 دنوں سے پہلے باندھ ہوا ہے اور عادت پوری ہو گئی ہے, ایام عادت اس کے 7 دن کے 7 دن پورے ہو گئے, تو
اب اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ نہا نہ لے کہ نماز کا وقت نہ اس پر گزر جائے، جب تک نہا نہ لے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر 10 دن سے کم حیض رک گیا، موقوف ہو گیا، لیکن ایام عادت پورے نہیں ہوئے، عادت تو اس کے 7 دن کی ہے اور حیض موقوف ہو گیا 5 دنوں پر، تو اب عورت کے پاس جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں قریب آنا جائز نہیں ہے، قریب آنا جائز نہیں ہے۔ ہماری بات وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جو محل حرث ہے، جیسے آگے آ رہی بات، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، تم جاؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے کے لیے اپنے جانو اپنے ذات کے لیے کچھ آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، نیک اعمال کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، یقین کرو کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اہل ایمان کو بشارت دیجیے۔ انا کیفا کے معنی میں ہے، کیفا شئتم، سمجھے؟ تو کیفیت میں اختیار ہے، محل میں اختیار نہیں، محل متعین ہے ایک ہی، سمجھے؟ جو موضع حرث ہے، فاتو حرثکم، وہ ایک ہی محل ہے، ہاں جی، پیچھے کی جانب بتی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ موضع حرث ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، 20واں حکم ہے قسموں کے بارے میں۔ نیکی کے چھوڑنے پر اللہ کو تم حائل کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، سلوک کرنے سے، پرہیزگاری سے، لوگوں میں سلوک کرانے سے بچ جاؤ۔ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، استعمال کرتے ہیں اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے، ایمان کو اپنی قسموں کے ذریعے سے قرۃ حجاب مت بناؤ ان کاموں سے، ان تبرو، نیکی کرو، تتقو، ہاں جی، تقوی اختیار کرو، تصلیح بین الناس، لوگوں میں اصلاح کراؤ، ان کاموں سے تم اللہ کی قسمیں کھا کر قسم کھا لی کہ میں فلاں سے اسے سلوک نہیں کروں گا، ماں سے نہیں بولوں گا، بھائی سے نہیں بولوں گا، لوگوں کے درمیان فلاں سے بولنا نہیں میں نے، ہاں جی، یا فلاں کی سلو نہیں کرانی۔ تو نیک اعمال جو نیک کام ہیں، ان نیک کاموں کے چھوڑنے پر قسم کھا لی، اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو قسم کھا لی، یہ کیا کریں، اب تو مجبور ہو گئے ہم، یہ بات غلط ہے۔ اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آدمی کوئی ایسی قسم کھا لے جو قسم غلط ہے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس قسم کو توڑنا چاہیے، سمجھے؟ اور اللہ کا حکم نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کا حکم نہیں توڑنا، کہ خود قسم کھائیے وہ توڑ دو، قسم توڑ، اس کا کفارہ دے دو، اس کا کفارہ دے دو۔ قسم کا کفارہ موجود ہے، لیکن اللہ کے حکم توڑ دیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، پھر جہنم جانا ہوگا، وہ نقصان اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو قسم کے توڑنے کا ازالہ ہے، اس کا کفارہ موجود ہے، قسم توڑ دو۔
سمجھ آ رہی بات؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم پر داروگیر نہیں فرماتے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، لیکن تم پر داروگیر فرمائیں گے ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے کی ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ ہاں جی، یمین لغو، یمین غموس، ان دو قسموں کا تذکرہ ہے یہاں، یمین لغو کا اور یمین غموس کا۔ قسموں کی 3 قسمیں ہیں، قسموں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام آپ نے نہیں کیا، قسم کھا لی کہ کر لیا ہے میں نے، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، آپ نے اپنے علم مطابق صحیح قسم کھائی ہے، آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے کر لیا، یا آپ نے قسم کھائی کہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا ہے آپ نے، تو آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے قسم کھا لی، یہ یمین لغو ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ آئندہ زمانے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادہ کے، ہاں جی، قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے، ہاں جی، زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے، ارادہ نہیں ہے قسم کھانے کا، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو 2 مفہوم ہے یمین لغو۔ یمین غموس، ہاں جی، جھوٹی قسم زمانہ ماضی میں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس کو یاد ہے کہ کیا ہے، جان بوجھ کے قصداً جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا نام لے کر، یہ یمین غموس ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے۔ یمین منعقدہ، اللہ کی قسم کھا کہتا ہے کہ آئندہ یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اس کے خلاف کر لیا، یہ یمین منعقدہ ہے، اس پر کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے، اس کا ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں۔ تو یہاں یمین غموس اور یمین لغو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں فرماتے، کوئی داروگیر نہیں فرمائیں گے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ مواخذہ فرمائیں گے، داروگیر فرمائیں گے ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہے، جان بوجھ قسم کھائی ہے تو اس پہ مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے حوصلے والے، جو توبہ کر لے، ہاں جی، اقرار کر لے، ہاں جی، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پھر معاف کرتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر ایلا کا حکم آ رہا ہے، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، 4 مہینوں کا انتظار کرنا ہے، اگر 4 مہینے میں انہیں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ 4 صورتیں ہیں الہ کی، قسم کھا لی کسی شخص نے، مطلقاً مدت ذکر ہی نہیں کی، ہاں جی، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یہ کہہ دیا کسی نے، مطلقاً کہہ دیا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 ماہ کی تعیین کر دی کہ 4 مہینے قریب نہیں جاؤں گا یہ کہہ دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے زائد کی تعیین کر دی، 5 ماہ 6 ماہ سال یہ کہہ دیا، سمجھے، تعیین کر دی 4 ماہ سے زائد، سمجھے۔
ان تینوں صورتوں میں اگر 4 ماہ کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا، صحبت کر لی، تو کفارہ پڑ جائے گا، بیوی بچ جائے گی. سمجھے؟ بیوی بچ جائے گی، کفارہ پڑ جائے گا. اور اگر 4 مہینے نہیں کیا تو پھر طلاق بائنہ ہو جائے گی. طلاق بائنہ ہو جائے گی، مغلظہ نہیں ہوگی، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بغیر رکھنا جائز نہیں ہے، رجوع نہیں ہو سکتا. 4 مہینے اگر نہیں کیا تو طلاق بائنہ ہو گئی. چوتھی صورت کیا ہے؟ کیوں کہا کہ 3 مہینے نہیں جاؤں گا، 3 مہینے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. نہیں، انہوں نے قسم تو نہیں کھائی نا، بات تو قسم کی ہے. مسئلہ سمجھنا ہے، کئی مسئلہ کچھ اور نہ سمجھ کے فتویٰ لگا دینا کہ استاد ایسے کہہ رہے تھے. مسئلہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سمجھ آیا، میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں اور کہیں گے آپ نے استاد جی نے ایسا بیان کیا تھا. ایسا نہیں، مہربانی دوبارہ پوچھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فتویٰ لگانا نا، پوچھ لینا بھائی یہ مسئلہ کیسے ہے. ہاں جی، میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ بتایا کرو، پوچھ لیا کرو کہ مسئلہ ایسے ہی ہے. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سمجھتے ہوئے کچھ اور ہی سمجھ لیا ہو. ہاں جی، آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے صحیح سمجھا ہے اور ہو غلط. ہاں جی، اس واسطے بتانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی. ہاں جی، غلط نہ بتایا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 ماہ اگر کہہ دیا کہ 3 مہینے نہیں جاؤں گا، یوں قسم کھا لی. اب اگر 3 ماہ سے پہلے چلا گیا، ہاں جی، پھر تو قسم ٹوٹ گئی. اگر 3 ماہ کے بعد گیا تو قسم پوری ہوگی، بیوی بچ گئی، کچھ نہیں ہوا. ہاں جی، اس واسطے علاج ہوتا ہے 4 مہینے میں، 4 مہینے سے کم میں علاج. اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے، عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں، 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے. اگر 4 ماہ کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والے مہربان ہے. اگر 4 ماہ کے اندر رجوع نہ کرے، طلاق کا پختہ ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تمہارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور تو زبان کی باتوں کو سنتے ہیں. ہاں جی، طلاق ہو جائے گا. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، 23واں حکم آ رہا ہے. کتنا حکم آ رہا ہے؟ اللہ، طلاق کا حکم کتنا تھا؟ 22واں. طلاق کا حکم 22واں تھا، اب یہ 23واں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 23واں. مطلقات انتظار کریں اپنے نفسوں کے بارے میں 3 حیض. ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے خامد زیادہ لائق ہیں ان کو لوٹانے کے اس زمانے میں، انتظار عدت کے زمانے میں. ان ارادو اصلاح، شرط یہ ہے کہ ان کے خامد اصلاح چاہتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے اس کے برابر حق ہیں جو ان کے ذمے ہیں. اچھے طریقے سے جس طرح ان کے ذمے حق ہیں عورتوں کے، ایسے ان کے لیے بھی حق ہیں. وللرجال علیہن، اور مردوں کے بھی عورتوں کے ذمے حق ہیں، لیکن وللرجال، مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ بڑا ہوا ہے، تفوق حاصل ہے. مردوں کے لیے ان پر تفوق حاصل ہے، بڑا درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. عورتوں کو طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد عدت ہے 3 حیض. 3 حیض عورت نے عدت میں رہنا ہے. مطلقات کی عدت کا حکم ہو رہا ہے. ثلاثہ قروء فرمایا ہے. قروء کے معنی کی تعیین میں مجتہدین کا اختلاف ہے. ہمارے ہاں قروء سے مراد حیض ہے. ہاں جی، ہمارے یہاں کیا مراد ہے؟ حیض. اس واسطے کہ باندی اور آزاد میں یہ فرق نہیں ہے کہ باندی کی عدت جو ہے وہ حیض سے ہو اور آزاد کی جو ہے وہ طہر سے ہو. نہیں، طلاق کی جنس تو ایک ہی ہے. ایسے
عدت بھی ایک ہی طرح سے ہوگی. تو عدت اگر باندی کی حیض سے ہے تو آزاد کی بھی حیض ہی سے ہوگی. اور حدیث میں الفاظ واضح موجود ہیں کہ اگر باندی کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 2 حیضیں اگر حیض آتا ہے تو کتنی ہیں؟ 2 حیض. جب باندی کی تعین ہو گئی کہ اس کی عدت حیض سے ہے تو متعین ہو گیا کہ آزاد کی عدت بھی کس سے ہے؟ حیض سے ہے. تو قروء کا معنی کیا ہے؟ وہ حیض ہے. اب اصولی طور پر ثلاثت قروء، ہاں جی لفظ ثلاثہ، ہاں جی یہ ظاہر ہے، نص ہے، ہاں جی ایک خاص معنی کے لیے، یہ ہم اصول فقہ میں پڑھتے رہتے ہیں، ساری بات سے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو 3 حیض عورت کی عدت ہے جس کو حیض آتا ہو. جس کو حیض آتا ہو تو اس کو عدت کتنی گزارنی ہوگی؟ 3 حیض. اگر حیض نہیں آتا، اگر حیض نہیں آتا، بچپن کی وجہ سے نہیں آتا، یا عمر لمبی ہو گئی ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے کہ اب حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو 3 مہینے اس کی عدت. اور اگر اس واسطے حیض نہیں آ رہا کہ وہ حمل میں ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے. پھر اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. عدت طلاق یوں ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. ماشاء اللہ. احرام باندھ کے سو گئے ملک جی صاحب. اٹھاؤ. احرام باندھ کے سو گیا حضرت. ٹھیک ہے، خوب. اٹھ جائیں ذرا، وضو کر کے آ جائیں. اٹھ کھڑے ہو، ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، وضو کر لیں. جب منہ دھو لیں گے تو انشاءاللہ نیند دور ہو جائے گی نا. ہاں جاؤ جاؤ. اللہ. دوران عدت طلاق رجعی ہوئی تھی. دوران عدت خاوند اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب یہ عورت یہ کہے کہ ہم نہیں صلح کرتے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی رجوع کا اس سے زیادہ حق ہے. اس نے رجوع کر لیا، طلاق رجعی ہوئی تھی تو اس نے کہہ دیا گواہوں کے میں رجوع کر لیا، تو بس اسی کی بیوی رہی، وہ رجوع ہو گیا. زبان سے بھی رجوع ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رجوع صرف عمل سے ہوگا. ہاں جی اس سے میں روٹ کر میکے چلی جاتی ہیں تو اب یہ رجوع نہ کر سکے. ارے بھائی اس نے 2 گواہوں کے سامنے زبانی کہے میں رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. رجوع کیا ہو گیا؟ زبانی اس نے 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. تم اس کی بیوی ہو، طلاق ختم. سمجھے؟ ہاں. تم چاہے روٹ کر میکے بیٹھی رہو. ہاں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھے؟ قبولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح. طلاق بینہ ہو گئی ہے، عدت ہے، تو عدت میں اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے. ہاں جی تو اب وارث یا وہ بیوی جو ہے وہ کہ نہیں میں نے اس سے صلح نہیں کرنی. اگر وہ اصلاح چاہتا ہے، اس کو واقعتاً ندامت ہوئی ہے، ندامت ہو گئی ہے، اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جو ہے صلح کر لینی چاہیے. صلح کر لینی. حق مانا حقیق کے ہیں. ہاں جی اسم تفصیل کے صیغہ سے تعبیر کرنا ہے. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ خامد کا حق زیادہ ہے، ان کے پاس لوٹ کے جاؤ. ہاں جی جب وہ صلح چاہتا ہے تو اس واسطے اسم تفصیل کا صیغہ بولا ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ بھی اصلاح چاہتا ہو. ایسے نہیں کہ اس کو تنگ کرنا ہے، ہاں دوبارہ پھر طلاق دینی ہے، پھر حق ادا نہیں کرنا ہے، ایسی بات نہیں. اگر ایسی بات علم ہو جائے تو پھر نہیں چاہیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں جس طرح عورتوں کے ذمے حق ہیں. ہاں جی ایسے عورتوں کے لیے بھی حق ہیں. مرد پر عورت کے حقوق ہیں. سمجھو کیا حق ہے؟ اپنی وسعت کے مطابق اس کو نان و نفقہ دے. ہاں جی
اپنی وسعت داد اس کو کپڑے بھی دے، اس کو رہائش بھی دے، گھر بھی دے، مہر بھی ادا کرے، ہاں جی، تنگ نہ کرے، تنگ نہ کرے، نہ تانے دے، ہاں جی، اور نہ ہی خرچے میں بار بار اس کو پریشان کرے، یا اس طرح جو ہے ویسے ہی باتوں میں آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ نہ کرے اس کو۔ عورت پر مرد کے حقوق بھی ہیں، مرد کی اطاعت کرنی ہے، مرد کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ہاں جی، مرد نے روک دیا کہ فلاں گھر میں نہ آئے تو نہیں آنا چاہیے، بس مرد کی خدمت کرنی ہے، یہ سارے حقوق ہیں عورت کے ذمہ ہیں۔ مردوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، مردوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اللہ نے رجال کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ان کی شان بڑی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، ان کے ہر حکم میں حکمت ہے، جو زبردست ہیں، جو حکم دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا، نیند نہیں آنی چاہیے نا، نیند نہیں آنی۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 25واں حکم ہے، کون سا حکم ہے؟ 25واں۔ 24واں کون سا تھا؟ ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ حکم 24واں ہے۔ عورتیں یہ نہ چھپایا کریں اگر پیٹ میں بچہ ہے، ہاں جی، عدت پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، ساری باتیں جو عورت سے متعلق ہیں وہ صحیح صحیح بتایا کریں، چھپایا نہ کریں، سمجھو، ان کے رحم میں کیا کچھ ہے، بچہ ہے کہ نہیں ہے، ہاں جی، بتا دیا کریں، سمجھو، یہ 24واں حکم ہے۔ 25واں حکم الطلاق مرتان، طلاقیں 2 بار ہیں، طلاق رجی 2 دفعہ ہوتی ہے، بس 1 دفعہ طلاق، 2 دفعہ طلاق۔ اگر الفاظ کنایہ سے طلاق دی ہے، سمجھو، تو اسے طلاق بائنہ ہوتی ہے، طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق 2 قسمیں ہیں، طلاق صریح، طلاق کنائی، اس طرح 2 قسمیں ہیں، طلاق رجی اور طلاق بائن، تیسری طلاق مغلظہ۔ تو طلاق رجی صریح الفاظ سے طلاق دی ہے، صریح الفاظ سے، یہ طلاق رجی ہوتی ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر اس طلاق کے ساتھ کچھ سخت لفظ بول دیا، اشدت طلاق، پہاڑ جیسی طلاق، ہاں جی، جب کنایہ کا لفظ بول دیا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، یہ حرام کہہ دیا، ہاں جی، تو یہ طلاق پھر بائنہ ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ اب رجوع کا حق، زبانی رجوع کا حق نہیں رہا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا۔ اور تیسری کے طلاق مغلظہ ہے، جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو جائے، حلالہ شرعیہ نہ ہو جائے۔ اور رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو 3 طلاق ہو گئی، طلاق مغلظہ۔ انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، تو پھر اس عورت کی خواہش ہوئی کہ پہلے خاوند کے پاس جانا ہے، تو آپ سے پوچھا، ہاں جی، تو آپ نے بتایا کہ اس وقت تک جانا جائز نہیں جب تک صحبت نہ ہو جائے، صحبت ہو گئی تو پھر سمجھو حلالہ شرعیہ پورا ہوگا تو پھر پہلے خاوند کے پاس طلاق لے کر پھر پہلے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ حلالے کا تذکرہ ہے۔ یہ حلالے کی صورت صحابہ کرام میں پیش آئی ہے، اس وجہ سے اس حلالہ کو یوں کہنا کہ یہ ملعون کام ہے، ہاں جی، اس کرنے والے پر دوسرے پر لعنت ہوتی ہے، وہ تو بھائی اس صورت میں ہے جس نے کاروبار یہ بنا لیا ہو، ہاں جی، اس کے لیے لعنت ہے،
ہاں جی یہی سلسلہ یہی شروع کر رکھا ہو. ہاں جی اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے, ہاں جی نکاح کر لیا دوسری جگہ, پھر اس نے وہاں نکاح نہیں ہوا, پھر پہلے کے پاس آ گئی, ہاں جی شوبت کے بعد, عدت کے بعد, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حلالہ شریعہ کون سا ہوتا ہے کہ 3 طلاق ہو گئی, اب اس کی پوری عدت گزرے گی, عدت گزرنے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح ہوگا, مہر بھی اس ذمہ ہوگا, وہ مہر ادا کرے گا, صحبت بھی کرے گا. ہاں جی صحبت کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے اپنی مرضی سے, شرط نہیں ہے, نکاح والی شرط نہیں ہوتی, اور پھر طلاق دے دے, طلاق ہو گئی. تو اب طلاق ہو گئی تو اب پھر عدت ہوگی, عدت کے بعد پھر پہلے خامد سے نکاح ہوگا, ہاں جی عدت کے بعد, اور نیا مہر بھی ہوگا, نیا مہر بھی ہوگا. یہ حلالہ شرعیہ ہے. اس حلالہ میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. سمجھے؟ وہ تو حلالہ کی شرط سے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے, ہاں جی تو نکاح ہو گیا, ہاں جی اس کی شرط غلط ہے جی, وہ اپنے پاس رکھے, جس نکاح ہوا ہے نہ دے طلاق. اگر اسے طلاق دے دی صحبت کرنے کے بعد, وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی. شریعت نے اس کو محلل کہا ہے, حلال کرنے والا کہا ہے. تو اگر وہ حلال نہیں ہوتی پہلے کے لیے تو محلل کہنا ہی غلط ہے اس کو. تو محلل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی. سمجھے؟ ہاں یہ فعل انہوں نے ناجائز کیا ہے, اس طرح شرط لگا کے اچھا نہیں کیا. ہاں جی اس پر لعنت ہے. تو جو ہے, اور اگر شرط نہ ہو, نکاح مطلق ہو, ہاں جی نکاح مطلق ہو, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جی اس کی عدت گزر گئی, دوسرے خامد سے نکاح مطلق ہو گیا, ہاں جی بغیر حلالہ کی شرط کے ہوا. ہاں جی وہ صورت حال کو سمجھتا تھا, ہاں جی صحبت کے بعد اسے از خود طلاق دے دی, تاکہ پہلا خاوند کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں, ہاں جی یہ اس کے پاس جا کے بسے, ہاں جی تو اس نے از خود طلاق دے دی اور ان کی پہلے سلو کرا دی, ان سے نکاح ہو گیا. تو بالکل یہ ٹھیک ہے, یہ حرام نہیں ہے, بلکہ باعث اجر ہے, باعث اجر ہے. اس پہ کوئی لعنت نہیں ہے. سمجھے؟ حلالہ شریعہ. تو طلاق 2 دفعہ ہے. فإمساک معروف ہے, پھر روکنا ہے اچھے طریقے سے, اور تسریح بإحسان, یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے, خوش عنوانی کے ساتھ. یعنی عدت گزر جائے گی, وہ چھوڑ دو بس, اور کیا, ٹوٹ گئی. ہاں جی یہ اور طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی 2 طلاقیں تو ہو گئی, 2 طلاقیں رجوع کر لیا, پہلی طلاق کے بعد دوسری کے بعد رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. ہاں جی بیوی ہو گئی, نہیں رجوع کرنا چاہتے تو عدت گزر جائے گی, تو ختم ہو گا مسئلہ. یہ تسریح بإحسان ہے, یہ تسریح بإحسان. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس مال میں سے کہ تم نے ان کو دیا ہے, ہاں جی یہ پہلے دے رکھا تھا مہر وغیرہ, تو آپ واپس لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله, مگر اس صورت میں کہ خاوند بیوی دونوں خوف کرتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, ان کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے, ان کا نبھا مشکل ہے. تو اے حکام یا مسلمانوں کی پنچایت جو فیصلہ جن کے پاس آیا ہے, تمہیں خوف ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ, کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ, تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں, ہاں جی اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے. فیما اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے, فدیہ. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها, تم ان سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے, اللہ کے قانون توڑتا ہے, فاولئک هم الظالمون, یہی ظالم لوگ ہیں. یہاں خلو کا بیان کیا ہے, خلو کا بیان کیا. پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ تھا, وہ طلاق رجعی. ہاں جی طلاق مغلظہ کے علاوہ 2 طلاق ہیں, خواہ وہ رجی ہو خواہ وہ بینہ ہو. تو ان 2 رجی طلاق کے بعد آگے خلو کا مسئلہ بیان کر کے جی یہ ارشاد فرما دیا, اشارہ کر دیا کہ چاہے 2 طلاقیں صراحتاً دے کر طلاق رجی ہو, یا طلاق رجی نہیں یہ صراحتاً طلاق سے نہیں دی, خاوند دینا نہیں چاہتا, خلو کی صورت میں تمہیں معاملہ کر لیا, اپنے کو الگ کر لیا, طلاق بینہ ہو گئے.
تو خلو بھی طلاق ہے. خلو بھی کیا ہے؟ طلاق ہے. اور یہ فین طلاق کہا جو اس کے بعد طلاق ثلاثہ آ رہی ہے، تیسری طلاق آ رہی ہے، اس تیسری طلاق سے پہلے خلو کا مسئلہ بیان کر کے بتانا یہ ہے کہ طلاقیں دو، چاہے وہ رجی ہونے کی شکل میں ہوں چاہے وہ بائنا ہوں، دو طلاقیں ہیں. اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب پہلے کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ حلال شرعیہ نہ ہو جائے. سمجھے یہ مسئلہ؟ بات سمجھ آئی؟ خلو میں شرط ہے رضامندی، جانبین رضامندی سے خامد اور بیوی خوشی سے جو خلو کریں وہ خلو ہوگا. اگر رضا نہیں ہے تو خلو نہیں ہوتا. آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلو ہو رہا ہے. شریعت کے احکام کا استہزاء ہے. ہمارے عائلی قوانین سارے کے سارے شریعت کا مذاق کرتے ہیں. جان بوجھ کر شریعت کے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں. سمجھے؟ ہم جن سے پیسے لیتے ہیں نا، ہم جن سے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، ہاں جی، وہ سود کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں ہم ان کو. ہاں جی، مقروض در مقروض ہوتے جا رہے ہیں. وہ شرطیں ایسی بنواتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے. ہاں جی، وہ دشمن ہے اسلام کے. ہاں جی، تو ہمارے حکمران ان کے ہاتھ میں کٹلی بن کر ایسے ہی قوانین جاری کر دیتے ہیں جس میں احکام شریعت کی توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے. ہاں جی، یہ ہمارے لیے بہت ہی المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اللہ. ہاں جی، یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں. خلو دیتے ہیں کہ خلو دے دیا، جج نے خلو دے دیا، خاوند گیا ہی نہیں عدالت میں. وہ چاہتا ہے کہ میں آباد کروں، عورت کو غصہ آ گیا. ہاں جی، اس نے والدین کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، جی ریٹ دار کر دی. جی وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا میں تو آباد کرنا، میں کیوں جاؤں خلا کرنے کے لیے. ہاں جی، وہ یک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے. رضامندی شرط ہے، رضامندی شرط ہے. خلو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خلو، ایک ہوتی ہے طلاق علامات. دو چیزیں الگ الگ ہیں. خلو میں لفظ خلو کا استعمال ضروری ہے. ہاں جی، کہ جو تم نے مجھے مہر دیا ہے وہ مہر میں تمہیں دیتی ہوں اور تم مجھے اس کے بدلے مجھ سے خلو کر لو. خامد سے ایک معاملہ ہو رہا ہے رضامندی سے، وہ اس کے لیے تیار ہو گیا. ان کا ٹھیک ہے، میں نے کر دیا، خلو کر لیا. تو مہر جو سے لیا تو واپس کر دے، اور خلو ہو گیا، جدا ہو گئی، طلاق بینا ہو گئی. یہ طلاق بینا ہو گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ. خلو کے اندر مہر سے زائد رقم لینا ٹھیک نہیں ہے. جتنی مہر تھا، مہر جتنی رقم لی تھی اتنی ہی واپس لے، اس سے زائد نہ لے. اور اگر قصور اور مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ قصور عورت کا ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی، کبھی قصور مرد کا ہوتا ہے. سمجھے؟ جب قصور مرد کا ہے تو پھر وہ خلو کرنا، خلو میں پیسے لینا، جی چاہے وہ مہر سے کم ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ مفتی طلاق دے. جب قصور اس کا ہے، ہاں جی، تو پھر اس سے کیوں مہر واپس لیتا ہے؟ جب قصور اس کا ہے، زیادتی اس کی طرف سے ہے، تنگ اس نے کیا ہے، تو اب اس سے پیسے مار کے کیوں واپس لیتا ہے؟ سمجھے؟ پھر مت لے. تو طلاق رجی ہو یا طلاق بینا ہو جائے، ہاں جی، دو طلاقیں ہیں. اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ہاں جی، اگر اس کو طلاق دے دی تیسری تو اب اس کے لیے حلال نہیں رہی، اس کے بعد حلال نہیں رہی حتیٰ کہ اور خامد سے صحبت کر لے. حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تنکحہ صحبت کرنے کے معنی میں، حتیٰ کہ زوجن، نکاح لفظ زوج سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ زوج وہ بھی جس سے نکاح کیا جائے، جس سے نکاح نہیں کیا زوج ہی نہیں ہے. تو لفظ زوج سے نکاح سمجھ میں آ گیا. اور تنکحہ سے مراد
یہ صحبت ہے، شرط ہے صحبت کرنا، حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے خامد سے صحبت کرے. فإن طلقها فلا جناح علیہ، اگر اس نے پھر طلاق دے دی صحبت کرنے کے بعد، فاتح کی بھی ہے صحبت کے بعد پھر اسے طلاق دے دی، نباہ نہیں ہوا، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر، اس پر اور پہلے خاوند جو اس کے پہلے خاوند جسے طلاق دی تھی طلاق مغلظہ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ رجوع کر لیں. ان زنا، شرط یہ ہے کہ اگر ان کا غالب گمان یہ ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم کر رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو اب ان کے لیے یہ جائز ہے دوبارہ رجوع کرنا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ 28واں حکم آ رہا ہے، سمجھے؟ 26واں حکم کیا تھا؟ خلوع کا تھا. 27واں حکم یہ طلاق ہے ثلاثہ، تیسری طلاق کا ہے، طلاق مغلظہ کا، اس کے بعد جو ہے حلالہ ضروری ہے. اور 28واں حکم اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن. اذا طلقتم سے مراد طلاق رجی مراد ہے، جب تم عورتوں کو طلاق رجی دے چکو، فبلغن اجلهن، وہ عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں، عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں. فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، تو پھر ان کو روکے رکھو یہ شریعت کے موافق، رجوع کر لو شریعت کے موافق، ان کو روک لو، ٹھیک ہے. اور سرحوہن بمعروف، یا رجوع نہ کرو، طلاق ادھر گزر جائے گی تو جدا ہو جائے گی، چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے شرعی قانون سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، نقصان پہنچانے کے لیے ان کو مت روکو، سمجھے؟ لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، یہ جائز نہیں ہے. بعض اوقات خاوند کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں جی طلاق دے دی، جب عدت ختم کے قریب ہو گئے تو پھر رجوع کر لیا، ہاں جی پھر تنگ کرتا رہا اس کو، پھر طلاق دے دی کبھی، پھر اس طرح جو ہے جب ختم ہونے قریب پھر رجوع کر لیا. ہاں تو تم زیادتی کرو، ایسا نہ کرو. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر کیے ہیں. وما انزل علیکم الکتاب والحکمہ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اللہ اسے تمہیں سمجھاتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، جان لو کہ اللہ ہر شے کو خوب جانتے ہیں، تمہاری کیا نیت ہے. یہ استہزاء، اللہ کے احکام کا استہزاء ہے، اللہ کے احکام کی بے ادبی ہے. ضرار اور نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور اگر نیک نیت ہے وہ بھی جانتے ہیں، اس کے مطابق تم جزا سزا ہوگی. فامسکون بمعروف اور سرحوہن بمعروف 2 دفعہ آ گیا، پہلے بھی آ گیا، یہاں بھی آ گیا، ہاں جی تکرار ہو گیا. تو اہتمام کی وجہ سے تکرار بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے. کسی حکم کے اہتمام کی وجہ سے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا جائے تو اس کو فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا. تکرار بھی، تاکید بھی فصاحت کا حصہ ہے. نمبر 2، گزشتہ آیات میں طلاق رجی کی تعداد کا بیان تھا. طلاق رجی کی تعداد 2 طلاقیں، یہ تھا بیان. ضمناً جو ہے امساک، معروف اور تصریح بے احسان آ گئی، اور یہاں صراحتاً مقصود ہے امساک اور تصریح. پہلے ضمناً تھی، اب صراحتاً ہے، یہ مستقل ایک وجہ ہوتی. نمبر 3، پہلے ہی بتایا تھا کہ 2 کے بعد رجت ہوگی، اب بتایا کہ رجت کا اختیار عدت ختم ہونے سے پہلے ہے. رجت کا اختیار عدت ختم ہونے سے پہلے ہے. عدت گزر گئی تو پھر جو ہے رجوع کا اختیار ختم ہو گیا. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ہاں جی عورت کو طلاق دیتے یا غلام کو آزاد کر کے پھر کہتے اوہ ہم تو بھول گئے جی، ہم تو یاد نہیں ہے، پتہ ہے نہیں جی مجھے تو یاد نہیں میں طلاق دی، مجھے یاد نہیں میں غلام کو آزاد کیا ہوں. ہاں جی کیا مانا غلام ہمارا غلام ہی رہے، بیوی ویسے رہے، ہم تو بھول گئے جی اس کو.
ہاں جی اللہ کے احکام کا استہزاء ہے، ایسا مت کرو۔ یا زید اور تنگ کرنے کے لیے رجوع کر لینا، ہاں جی طلاق دے دی اور تنگ کے لیے رجوع کرنا، اصلاح کے لیے رجوع نہ کرنا، یہ اللہ کے احکام کا مزاح ہے، ایسا نہ کرو۔ آگے 29واں کو مارا ہے، عورتوں کو نکاح ثانی سے روکنے کی ممانعت۔ چلو بس کریں میں ٹھیک ہے، تھک گئے میں کل آپ ہیں۔ محمد سلیم دعا، کیا دعا کرنا، کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟